بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع کرتا ہوں اس ذات پاک کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ کمالیہ اردو وائس کے دوستو، آج سے ہم آپ کے لیے اسلامی فتوحات کا نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم آپ کو کیسر روم ہرقل کے خلاف کی گئی اسلامی یلغاروں کے بارے میں بتائیں گے۔ اسی سلسلے کی یہ پہلی قسط ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح تبوک کے مقام پر ہرقل کی فوج سے مسلمانوں کی پہلی جھڑپ ہوئی۔ پیارے دوستو، جب خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر روم کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے مشورہ کرنے کے بعد اسلامی سلطنت کے تمام قبائل کو جنگ میں شرکت کرنے کے لیے خطوط لکھے، جس کے جواب میں جذبہ جہاد سے سرشار مسلمان جوک در جوک مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ہراول دستے کے طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 1000 مسلمانوں کا لشکر دے کر نصیحتیں کرنے کے بعد دعائیں دے کر ملک شام کی طرف روانہ کر دیا۔ لشکر اسلام تیزی سے سفر کرتا ہوا تبوک کے مقام پر جا کر ٹھہر گیا۔ ادھر ہرقل کو بھی لشکر اسلام کی روانگی کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے بھی 8000 بہادروں کا لشکر اکٹھا کیا اور اپنے 4 انتہائی بہادر سرداروں باتلیک، جرجیس، لوکا بن شمان اور اسکلان کی سرکردگی میں اسلامی لشکر کے مقابلے پر بھیج دیا۔ یہ چاروں جرنیل رومی فوج کے انتہائی بہادر شاہ سواروں میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ رومی لشکر سے 3 دن پہلے ہی اپنی فوج کے ساتھ تبوک کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہو چکے تھے۔ 3 روز تک اپنے جانوروں کو ریسٹ دینے اور ارد گرد کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اسلامی لشکر میں یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ یہاں پر رکا جائے یا آگے جایا جائے۔ جب اسلامی لشکر کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ رومی لشکر جنگ کے لیے تبوک کے مقام پر پہنچنے والا ہے، یہ اطلاع ملتے ہی حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور 1000 مجاہدوں کا لشکر حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں دے کر ایک طرف چھپا دیا اور 1000 کو لے کر سامنے صف بندی کر لی اور مجاہدوں کا جوش بڑھانے کے لیے ایک چھوٹی سی لیکن مدلل تقریر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا، یاد رکھو اللہ جل جلالہ نے تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اکثر جگہ فرشتوں کی فوج بھیج کر ہماری مدد کی ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ بہادران اسلام، سب سے پہلا لشکر جو شام میں جہاد کے لیے آیا ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ اب جو مسلمانوں کے لشکر تم سے آ کر ملیں گے وہ صرف تمہارے معاون ہوں گے۔ مجاہدوں، جی جان لگا دو اور کافروں کو دکھا دو کہ مسلمان کس بے جگری سے لڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ادھر رومیوں کی فوج بھی مد مقابل پہنچ کر سفارہ ہو گئی تھی اور مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد کو دیکھ کر وہ نہایت حقارت سے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ تھوڑے سے لوگ یہاں پر قبضہ کرنے آئے ہیں۔ اے صلیب کے دیوانوں، یسوع مسیح سے مدد مانگو اور ان پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دو۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ حملہ کا جواب دیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ رومیوں نے مسلمان لشکر کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا، لیکن مسلمان مجاہدین بھی جی جان سے لڑ رہے تھے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کے لشکر میں گھس کر ان کی لاشیں بچھاتے چلے جا رہے تھے۔ لڑائی دیر تک یوں ہی چلتی رہی، لیکن اپنی کثرت کی وجہ سے رومی آہستہ آہستہ غالب آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ بس اب ہم مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ لیکن پھر اچانک حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے آندھی اور طوفان کی طرح نمودار ہوئے
حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ رومیوں کے پاؤں اکھڑنے لگے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر باطلیق پر پڑی، جو اپنے لشکر کو سلیب کے واسطے دے دے کر انہیں غیرت دلا رہا تھا اور لڑائی کی ترغیب دے رہا تھا۔ باطلیق کی ظاہری حالت دیکھ کر حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہی اس لشکر کا سالار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حملہ آور ہوئے اور اس پر نیزے کا ایسا وار کیا کہ نیزہ اس کے پہلو کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا اور باطلیق کا کام تمام کر دیا۔ رومیوں نے جب اپنے سالار کو گرتے دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح فتح مسلمانوں کا مقدر بنی۔ لیکن دوستو، جنگ یہاں پر رکی نہیں تھی، بلکہ باطلیق کا بھائی جرجیس، جو کہ اسی فوج کا جرنیل تھا، اس نے بھاگی ہوئی فوج کو اکٹھا کیا اور مسلمان فوج کو ہرانے کا ایک زبردست پلان بنایا۔ جرجیس اپنے مقصد میں کامیاب ہوا یا اسلامی فوج کے ہاتھوں مارا گیا، یہ دیکھنے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔